سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، وہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک اور صبر کرنے والے اور انتہائی مالدار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، اولاد، صحت، جانور، کھیتی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا۔ مال و دولت ختم ہو گئی، کھیتیاں جل گئیں، جانور مر گئے، اولاد دنیا سے چلی گئی، جسم بیماری سے کمزور، لوگ دور ہونے لگے۔ اور جب بیماری کی مدت بہت طویل ہو گئی تو ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک چیز نوٹس کرنے والی ہے کہ انہوں نے اللہ سے نہ کوئی شکوہ کیا نہ ہی کوئی شکایت۔ سورہ سعد آیت نمبر 42۔ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے اور پینے کے لیے۔ اللہ کی رحمت اور اس چشمے کی وجہ سے آپ کی بیماری ختم ہو گئی، ان کا جسم تندرست ہو گیا۔ اور سورہ سعد آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے اہل و عیال بھی واپس دیے اور ان جیسے اور بھی عطا کیے۔ ڈیئر فرینڈز، یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں، جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوتی، شکایت نہیں، دعا اور شکر اپنانا چاہیے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اکثر ہم نے اپنی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی سچویشن بار بار آ رہی ہے۔ جب ہم اس آزمائش سے وہ سیکھ نہیں رہے ہوتے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر چیزیں بار بار رپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آرام سے بیٹھ کر سوچا کریں کہاں پہ میں غلط ہوں، کون سی چیز درست کرنے کی ضرورت ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس آزمائش میں ہوں۔ نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ جس سنسیئرٹی اور توکل اور یقین کے ساتھ آپ خود اپنے لیے دعا کریں گے، اتنی سنسیئرٹی، توکل اور یقین کے ساتھ آپ کے لیے کوئی دوسرا دعا کر بھی نہیں سکتا۔ اسلامی تاریخ میں اگر ہم صبر اور شکر کا سب سے روشن چراغ تلاش کریں تو وہ نام حضرت ایوب علیہ السلام کا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔